السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے، کیا جانوروں کی ہڈیوں سے بنے ہوئے برتنوں میں کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ برتن ہڈی کے جو ہیں معقول اللحم جانور کی ہڈیوں سے بنے، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، اس طرح کے معقول اللحم حلال جانور کی ہڈی سے بنے ہیں اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس جانور کو شرعی طریقے سے کسی مسلمان نے یا اہل کتاب میں سے کسی نے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ برتن پاک ہیں اور اس کا استعمال جائز ہے، اور اس کے برخلاف ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ طاہر ہے یا نجس ہے، وہ طاہر ہے یا نجس ہے، غیر معقول اللحم کا یا معقول اللحم ہے، لیکن اگر شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہے، اور مردار کی ہڈی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں جو ہے تفصیل ذکر کی ہے۔ جمہور اہل علم کا جو موقف ہے کہ مردار جانور جو ہے یہ نجس ہے، مردار جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے وہ نجس ہے، وہ نجس، جمہور علماء امت کی یہ رائے۔ احناف نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ وہ اس کی طہارت کے قائل، کہ مردار کی ہڈی جو ہے پاک ہے، احناف طہارت کے قائل ہیں اور جمہور علماء امت اس کی نجاست کے قائل ہیں، جیسا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 54 پہ فرماتے ہیں کہ عظام المیتۃ نجسہ، مردار جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا وہ میتہ ہے کی ہڈی جو ہے یہ نجس ہے، چاہے وہ معقول اللحم جانور کا ہو یا غیر معقول اللحم جانور کا، یہ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ یہی امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق وغیرہ کا یہی موقف ہے، یہی مذہب ہے، لیکن سفیان ثوری اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یہ پاک، کہتے ہیں یہ پاک، کیونکہ کہتے ہیں کہ موت جو ہے ہڈی کو نہیں واقع ہوتی ہے، تو لہذا وہ نجس نہیں ہوگا مرنے سے، کیونکہ گوشت اور جلد کے اندر چمڑے میں جو ہے حرمت نجاست جو آتی ہے خون کی اتصال اور رطوبت کی اتصال کی وجہ سے، اور ہڈی میں جو ہے گوشت خون نہیں ہوتا، لیکن ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم، سورہ یاسین آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر نے آ کے کہا کہ یہ جب ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، تو اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندگی بخشی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے جب اس کے اندر زندگی آ سکتی ہے تو موت وہی اسی کو موت آتی ہے، تو یہ حیات اور زندگی کی دلیل ہے آیت،
کہ ہڈی میں بھی جو ہے حیات ہے، احساس، کیونکہ حیات کی دلیل کا احساس اور تکلیف ہے۔ احساس ہونا، تکلیف ہونا، یہ حیات کی دلیل ہے۔ تو ہڈی میں بھی جو ہے تکلیف ہوتی ہے، بلکہ گوشت اور جلد سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے ہڈی میں، چوٹ لگ جائے، کچھ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے ہڈی میں بھی موت، ہڈی کو بھی طاری ہوتی ہے، لہذا جو ہے وہ نجس ہے۔ یہ علامہ قدامہ نے المغنی چون بیان کی۔ تو اس لیے جب اختلاف ہے تو اگر معقول اللحم اور شرعی مذبوح جانور کی ہڈی ہے، اس کا برتن بنایا گیا ہے، تو اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ وہ طاہر ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے تو ایسے ہڈی کے برتنوں کے استعمال سے، ہڈیوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ اس طریقے سے ہم نجس چیزوں کا استعمال ہمارے یہاں عام نہ ہو، نجس چیزوں کا استعمال عام نہ ہو۔ احتیاط اسی میں ہے، دین کی بھی حفاظت ہے اسی میں، کہ جو ہے ایسی چیزوں کے استعمال سے بچا جائے۔ اور آج کل عام طور سے کفار کے ممالک سے یہ چیزیں آتی ہیں اور اس صنعت میں وہی ہیں، اور جو مسلمان بھی ہیں ان کے یہاں بھی حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے برتنوں کے استعمال سے بچنا چاہیے، اس طرح کے برتنوں کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے دور رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔